أسمع صوته الحنون لكن حبه في قلبي لا يزول يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ہم نے سیرت کے اندر ایک بہت بڑی مقدار پڑھ لی ہے. مکی دور مکمل ہو چکا ہے اور مدینہ کا جو شروع کے 5 سال بڑے اہم تھے وہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، جس کے اندر غزوہ بدر، احد اور خندق مکمل ہوا. اب یہ 5 سال کا جو سٹارٹ کے ایئر سے 5، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ایک مشقت کا ٹائم تھا. مشقت کا آغاز مدینہ میں نہیں، وہی مکہ سے چلے آ رہا ہے. 18 سال کی مشقت ہے. اب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناؤ وی وڈ فائٹ دیم، دس از آور ٹائم ٹو فائٹ دیم. اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. یہ دے ڈو ناٹ ہیو دا کریج ٹو فائٹ اس بیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ہم نے لاسٹ سیشن کے اندر یہ پڑھا تھا. تو اب اسلام جو ہے مضبوط ہو چکا. وہ اسلام، وہ صحابہ جو راتوں کو بھی جب سوتے تھے تو اتنا خوف اور ہراس ہوتا تھا کہ اسلحے کے ساتھ سویا کرتے تھے، کسی بھی ٹائم پہ اٹیک ہو جاتا ہے. تو 5 سال کا کنٹینیوسلی اگر آپ یہ کہیں رسول اللہ کی پری ایمپٹیو اپروچ تھی، لیکن جو جہاد تھا وہ اے کائنڈ آف ڈیفینسو تھا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مسلم سٹیٹ کے اوپر چاروں طرف سے یلغار تھی. کبھی قریش، کبھی یہودی، کبھی دیگر جو قبائل تھے، چاروں طرف سے مسلمانوں کو سکویز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اب یہ 5 سالوں کے مستقل جہاد کے ساتھ کیا رزلٹ نکلا؟ مسلمانوں کی جڑیں مضبوط ہو گئی. پورے عرب کے اندر مسلمانوں کا رعب پھیل گیا. مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن قریش تھے وہ شکستہ خورد ہو گئے. بار بار کی کوشش، آخر میں جو غزوہ خندق کے اندر 10,000 کا لشکر، بہت بڑا لشکر تھا اس ٹائم کے اعتبار سے، خندق کے اندر آیا اور they were not able to attain a single good news. کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. دانت شکن جو ہے نا، ان کو رسوائی جو ہے نا برداشت کرنی پڑی، خاک چاٹ کر جانا پڑا، اور مسلمان جو تھے اپنے پورے دفاع کے اندر کامیاب ہو گئے. اس کے بعد اب ایک نئے دور کا آغاز ہے اسلام کے، ایک نئے دور جس کے اندر اب مسلمان باہر نکل کر آفینسو جہاد کر رہے ہیں. قبائل جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی جزیرہ عرب کے کناروں تک جا رہے ہیں، پورے عربین پیننسلوں سے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے اندر. یہ جزیرہ عرب کے اندر تو رسول اللہ کی زندگی میں، اور پھر بعد میں رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ ساری جو تھی یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین خلفائے راشدین کے دور کے اندر یہ فتوحات مسلمانوں کو ملی. بنیاد تو رسول اللہ کے دور میں ڈل چکی تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جتنا پڑھا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک علما نافعا ونعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. نافع علم کیا ہوتا ہے؟ جس پہ انسان خود بھی عمل کرے اور آگے بھی پہنچائے. اس کے بعد جو بڑے بڑے اہم واقعات ہیں وہ حدیبیہ ہے، خیبر ہے، تبوک ہے، اور the greatest calamity that have fall on the صحابہ and the whole امہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال. اچھا، اس دوران اب ہم جو آگے واقعات کا ہم نے آغاز کیا لاسٹ سیشن کے اندر، وہ ہے خندق سے لے کر آگے خیبر تک کہ جو اہم واقعات ہیں ہم اس کو کور کر رہے ہیں. اب صحیح، سب سے پہلا واقعہ جو اس کانٹیکس کے اندر ہوا ہے وہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح. اچھا، اب جو ہم اب سب سے پہلا اور واقعہ اس دوران جو غزوہ خندق اور خیبر کے دوران ہے، اس میں سے ایک اہم واقعہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہے. اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش جو رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن تھیں، کزن تھیں آپ علیہ السلام کی،
اور عبداللہ بن جہش کی بہن تھی. عبداللہ بن جہش جو تھے آپ نے پڑھا ہوگا سریہ عبداللہ بن جہش، ہم پڑھ کے آئے تھے. تو زینب بنت جہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو منہ بولے بیٹے اس ٹائم پہ تھے حضرت زید بن حارثہ، جو در حقیقت رسول اللہ کے غلام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سٹیٹس کیا دیا اپنے منہ بولے بیٹے کا. یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے. آپ کبھی کسی اپنے امپلائی کو اپنے بیٹے کا سٹیٹس دیں گے؟ کبھی یہ غلام کو بیٹوں کا سٹیٹس دیتا تھا؟ یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے. تو اس ٹائم پہ چونکہ الاؤڈ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے آپ علیہ السلام کے، انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور ان کا نکاح اپنی پھپھی زاد جو ہیں بہن کزن جو تھی ان کے ساتھ کیا، حضرت زینب بنت جہش. حضرت زینب بنت جہش بڑے خاندان کی تھی. رسول اللہ کا خاندان تھا نا، بڑے خاندان کی تھی، رائل فیملی تھی. حضرت زینب جو تھی اور ان کا جو ہے نا ایک پرسنالٹی بھی تھی، اور دوسری طرف حضرت زید بن حارثہ تھے جو غلام تھے، غلامی کا ٹائٹل لگا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش، اور یہ وہ ٹائم ہے جب ابھی پردے کے بھی احکامات وغیرہ اس طرح سے نازل بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے کہا کہ زینب میں تمہارا نکاح زید بن حارثہ سے کروانے لگا ہوں. حضرت زینب نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس بارے میں سوچوں گی، اور میں اس بارے میں سوچوں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زینب تمہارا نکاح زید بن حارثہ سے ہوگا. جس طرح ایک فیملی کے اندر کہا جاتا ہے اور ایک کسی بڑے کا ایک چھوٹوں پہ مان ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زینب، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے کہا کہ زینب تمہارا نکاح زید سے ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے واپس چلے گئے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. اسی دوران قرآن کی آیات نازل ہو گئیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی شان نہیں ہے یہ کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے پاس کسی طرح کا ادنا درجے کا بھی کوئی اختیار باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کا نکاح کروانا چاہ رہے ہیں زید بن حارثہ سے. حضرت زینب انکار کر رہی ہیں. قرآن کی آیات آ گئیں. حضرت زینب رسول اللہ کے پاس آئیں اور اللہ کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ راضی ہیں تو میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں. قلبی طور پہ ملان نہیں تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فیملی ڈیفرنس بہت زیادہ تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا. اللہ کی شان، اللہ کے پیچھے، اس نکاح کے پیچھے بہت سی حکمتیں تھیں اور بہت سی رسومات کا ختم کرنا مقصود تھا. 1 سال ابن کثیر رحم اللہ بیان کرتے کہ یہ شادی 1 سال چلی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور چونکہ ڈیفرنس بہت زیادہ تھا، سوچ کا ڈیفرنس بھی تھا، بہرحال ان کا آپس میں نبھا نہیں ہو سکا. حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا. بار بار آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی آتے تو رسول اللہ حضرت زید کو کہتے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو. امسک علیک زوجک. حضرت زید آتے، رسول اللہ ہمیشہ ان کو یہ نصیحت کرتے کہ اپنی بیوی کے ساتھ نبھا کر کے رکھو. قرآن کی آیات نازل ہو گئی. کیا آیات نازل ہوئی؟ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. وَإِذْ تَقُولُ، اور اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے اپنے منہ بولے بیٹے یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کون زید؟ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے اوپر اللہ نے انعام کیا. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی ان کے اوپر انعام کیا. رسول اللہ نے کیسے انعام کیا؟ ان کو اپنا بیٹا بنا دیا، اتنا بڑا سٹیٹس دے دیا، پھر اتنے بڑے خاندان میں نکاح کروا لیا. اللہ نے کیا اعزاز دیا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن کے اندر ذکر کر دیا، وَاتَّقِ اللَّهَ. اور آپ زید سے کہہ رہے تھے وَاتَّقِ اللَّهَ، اپنی بیوی کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. اے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. وہ کیا بات تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دل میں بات تھی کہ اگر زید نے چھوڑا تو ممکن ہے کہ مجھے زینب سے نکاح کرنا پڑے.
اور اس دور میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا ایسے ہی سمجھا جاتا تھا جیسے کوئی اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے، جیسے کوئی شخص اپنی بہو سے نکاح کرے. اس سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت یہ ٹرینڈ کے خلاف رسول اللہ سے کروانا چاہتے تھے تاکہ یہ ایک جو بری رسم تھی وہ ٹوٹ سکے. تو اللہ نے کہا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے سینے میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پھر بالآخر جب زید نے اپنی حاجت کو پورا کر دیا، یعنی کیا ہوا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. تو پھر کیا ہوا، زوجنا کہا، تو ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا. اللہ کہہ رہے میں نے نکاح کروایا آپ کا زینب سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ ایمان والوں پہ کسی طرح کا حرج باقی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں سے نکاح کرنے، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں تاکہ اس رسم بد کا خاتمہ ہو سکے. اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ایک دوسرے کو آپس میں طلاق دے چکے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت زید سے. اس کے بعد جب انہوں نے طلاق دی تو اللہ رب العزت نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا تاکہ اس رسم بد کا اختتام ہو سکے. اچھا، اب جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی پیغام دے کر بھجوایا، پیغام نکاح بھجوایا. اور اس ٹائم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پردے کے بھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں حضرت زینب جو ان کی پہلی بیوی تھی ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام لے کر حاضر ہوا، اور میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ میرا اب ادب اور احترام زینب کے لیے بہت بڑھ چکا تھا، کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح جو ہے نا وہ کر رہے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں، جب ان کو نکاح پہنچایا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بڑی ان کے بارے میں تو بہت سمجھدار خاتون تھیں اور بڑی تحمل مزاج، ان کے اوصاف ابھی ہم پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں سوچ کے بتاؤں گی، جسے ہم کہتے ہیں استخارہ کر کے بتاؤں گی. تو خیر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو طلاق دی اور عدت جب پوری ہو گئی، اس عدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح میں 400 درہم حق مہر ادا کیا. اور حضرت انس رضی اللہ، 400 درہم کو ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا پریزنٹ ورلڈ کے آج کتنا وہ کس کی ویلیو بنتی ہے. اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بڑا شاندار ولیمہ بھی کیا جس میں بکری کا گوشت ذبح کیا. ٹھیک ہے، اور اب جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی وہ رسول اللہ کے نکاح میں آ چکی. اس نکاح کے 2 بڑے بینیفٹس تھے. سب سے پہلا بینیفٹ اس کا یہ تھا کہ یہ جو معاشرے کے اندر ایک رسم سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی کہ منہ بولے بیٹے سے کی جو ہے نا بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس رسم کو جو ہے نا وہ توڑ دیا گیا. ایک تو یہ اس کا فائدہ ہوا، اور دوسرا یہ تھا جو اس کے جو ہے نا اس کے بعد احکامات نازل ہوئے قرآن کے اندر، وہ تھے ما جعل اللہ لرجل فی قلب ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ نے یہ بھی منہ بولے بیٹے کے بارے میں بھی احکامات نازل کر دیے کہ زید جو تھے رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے. اللہ نے اس کے بارے میں احکامات نازل کیے کہ جس طرح سے ایک سینے کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ایک شخص کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. اس کا جو اصل باپ ہے وہی اس کا اصل باپ ہے. منہ بولا کہنے سے اصل باپ نہیں بن جاتا. جیسے ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ایک شخص کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائے تظاہرون منہن امہاتکم. اللہ نے احکامات نازل کر دیے کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اللہ حق اور سچ بات کرتا ہے. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. ادعوہم لآبائہم، یہ دوسرا جو اس سے فائدہ حاصل ہوا. ادعوہم لآبائہم،
اب حکم نازل ہوگا کہ تم انہیں ایسے منہ بولے بیٹوں کو اپنے اصل حقیقی باپ کے نام سے پکارو. هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کے قریب ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا نام نہ پتا ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ مِن قَبْلُ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جو ماضی میں تم سے غلطیاں ہو چکی اللہ نے وہ ساری معاف کر دی. دوسرا فائدہ، ایک اس نکاح سے دو رسمیں جو ختم ہوئی. پہلی رسم آپ کو سمجھ آ چکی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح جائز قرار ہو گیا، اور دوسرا منہ بولے بیٹے کے احکامات بھی اللہ رب العزت نے نازل کر دیے. اب یہاں سے دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے، یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں منہ بولا بیٹا کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو کلیئر ہو گیا، لیکن دوسری طرف جو آرفنز کی کفالت ہے، یتامہ کی کفالت ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ الگ سے آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وقافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہے. یتیم کی کفالت کتنی بڑی فضیلت بیان کر دی، لیکن یہ واضح کر دیا اگر کوئی یتیم ہے، تمہاری وہ کسٹوڈین شپ کے اندر ہے، تم اسے اپنا بیٹا نہیں بناؤ گے، اسے تم اس کے اپنے اصل حقیقی باپ کے نام سے ہی پکارو گے. وہ تمہارا دین کے اندر بھائی ہے یا تمہارا دوست ہے. لیکن کفالت کا کتنا بڑا اجر بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ جو اس کی ایک لیگل اینٹیٹی ہے اس کو بھی واضح کر دیا تاکہ لوگوں کا نسب جو ہے خلط ملط نہ ہو. یہ نسب کی نا بڑی امپورٹنس ہے دین کے اندر. اچھا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، اب دیکھیں اس واقعے سے ایک بات بڑی اہم سمجھ آتی ہے. شادی کا اختیار اللہ نے عورت کو دیا ہوا ہے، مرد کو دیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے شادی کا کہہ رہے، حضرت زینب کی چاہت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حالانکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اختیار تو ہے نا نکاح کا، اللہ نے دی ہے، اسلام نے دی ہے، مرد کو اور عورت کو اختیار دیا ایجاب اور قبول کا. لیکن یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا. قرآن نازل ہو گیا کیا کہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ایمان والے اپنا ذرہ برابر بھی اختیار سمجھیں. جو اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کر دیا، وہ بالکل فل اینڈ فائنل ہے، آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے. آج یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ تھا نا شادی کا، جس میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اختیار تو تھا. آج ہم ان چیزوں میں جس میں ہمارے پاس اختیار ہے ہی نہیں، دین کے وہ احکامات، رسول اللہ کی وہ سنتیں جو آج ہم ویسے ہی واجب یا فرض کے درجے کے اندر بھی ہیں، ہم انہیں جو ہے نا صرف یہ کہہ کے کہ سنت ہی ہے اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سنت ہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کا کیا وصف ہے، غور سے سنیں. جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے دوبارہ سوچنے کا، اپنی چاہت کا کوئی اختیار نہیں ہے. حضور نے ایک حکم دے دیا، آپ کا اختیار کیسے باقی رہا؟ آپ اپنی چاہت کو حضور کی چاہت سے بلند کرتے ہیں، کیسے کامیاب ہوں گے؟ پھر اور نعرے بھی لگاتے ہیں محبت کے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ کیسا عشق ہے جو آپ کے جو ہے نا وہ نفس کو ذبح نہیں کر پاتا، کہ آپ کی خواہشات، پرسنل انکلینیشن جو ہے، وہ دل جو ہے وہ ایک چیز کا کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ اس کی اتباع نہیں کر رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بڑے عاشق رسول ہیں. یہ کوئی عشق نہیں ہے، اصل عشق اتباع رسول ہے. آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر کتنا اہم واقعہ ملتا ہے. دوسرا بڑی اہم چیز، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں. اب حضرت عائشہ کا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نا ایک وہ کیا کہتے ہیں کمپٹیشن ہوا ہوتا تھا آپس میں، کیونکہ حضرت زینب بھی بہت خوبصورت تھی. ساری ازواج کو اللہ نے ظاہری حسن بھی دیا تھا اور باطنی حسن تو تھا ہی کمال درجے کا. تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہیں، غور سے سنیں. کیا کہتی ہیں کہ میں نے زینب جیسی، حضرت عائشہ کیا بیان کر رہی ہیں، اسرع کننا لحافن، کہ لحاقن، نیکی کے اندر، دوبارہ سنیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہیں، اسرع کننا لحاقن، زینب کیسی تھی، ہر خیر کے اندر آگے بڑھنے والی، کوئی خیر کا کام نہیں چھوڑتی تھی. اطول کننا یدن، لمبے ہاتھوں والی. لمبے ہاتھ والی کیا مطلب؟ سخاوت تھی ان کے اندر، سخاوت، سخی، اپنے پاس ہوتا یا نہ ہوتا جو ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی. اس کے بعد کیا کہتی ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والی، جھوٹ نہیں بولتی تھی، غلط بیانی نہیں کرتی تھی. اگلا وصف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والی، حسن سلوک کرنے والی تھی. کوئی سائل ان کے پاس آتا تو اپنے پاس کچھ نہ رکھتی، سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتی ہے کہ ہاں ایک چیز تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، وہ کیا تھی کہ غصے میں جلدی آ جاتی تھی، غصے میں جلدی آ جاتی تھیں، اور لیکن غصہ فوراً دور بھی ہو جاتا تھا. ایک ہوتا ہے غصہ آنا، غصے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اقسام بتائی ہے، پورے ایک چارٹ نہ ڈرا کی ہے. ایک غصہ ہوتا ہے جو فوراً آتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، غصہ تو آنا چاہیے انسان کو، یہ ایمان کی غیرت کے اوپر دلالت کرتا ہے. جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے. دوسرا غصہ ہے جلدی آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، یہ سب سے بدترین غصہ ہے. تیسرا غصہ کیا ہے، دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سیف زون ہے، یہ بھی سیف زون ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا کہ وہ کیا فرماتی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اسی طرح سے اسی موقع کے اوپر ایک اور اہم چیز جو ہے نا، ایک اور معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رونما ہوا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ کے خادم خاص ہیں، یہ انس بن مالک، اور ان کو صاحب نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ جوتیاں اٹھایا کرتے تھے حضرت انس. اور چھوٹے تھے، اللہ کے نبی ان کو بھیجتے کام کے لیے، یہ کھیل میں جو ہے نا مصروف ہوتے چلے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے. تو ایک موقع پہ رسول اللہ نے ان کو کام دے کر کہا، یہ رسول اللہ کے اخلاق دیکھیں. نبی علیہ السلام نے انس بن مالک کو ایک کام دے کے بھیجا، اور انس بن مالک اپنے بارے میں کہتے ہیں میں باہر گیا اور میں کھیل میں لگ گیا، چھوٹی عمر تھی بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کے دونوں کانوں کو پکڑا محبت کے ساتھ اور کہنے لگے یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، محبت کے ساتھ پکارا یا ذل اذنین. اور آپ کو پتہ ہے بچے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں. کوئی آپ چھوٹا سا ان کے سامنے کوئی جوک کر لیں، ذرا سا بھاگ لیں، ان کے پیچھے وہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. 6-7 سال عمر تھی ان کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اتنی جو ہے نا وہ رحم دل تھے. ڈانٹ سکتے تھے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، میں تمہیں کام دے کے بھیجا ہے، تم میرا کام نہیں کرے، تم کھیل میں مصروف ہوئے ہو، کوئی ہوش نہیں تمہیں، جس طرح سے آج ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ انس بن مالک رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس موقع پہ میری اماں نے یعنی ام سلیم نے رسول اللہ کے لیے ایک اسپیشل جو ہے نا کھانا بنوایا. صحابہ جو تھے رسول اللہ کے ساتھ زندگی، آپ امیجن کریں کیا لائف ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کھانا، حضرت انس لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو یہاں کھانے کو رکھ دو اور جاؤ میرے سارے صحابہ کو بلاؤ. سارے اتنا سا کھانا جو وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفعہ ہوا خندق کے موقع پہ، وہی معاملہ یہاں پہ ریپیٹ ہوا. اتنا سا کھانا جو ام سلیم نے بنا کے بھجوایا شادی کے موقع پہ رسول اللہ کے گھر. آپ علیہ السلام، ہمارا کیا مزاج ہوتا ہے، ہم پکڑ کے نہ کوئی مزے کی چیز ہے بس اکیلے پکڑ کے دگڑ دوس جو ہے نا ساری چیزیں خود ہی جو ہے نا دگڑ دوس کر دیں. اور کسی کو گھر والوں کو بھی جو ہے نا کوئی اچھی چیز ہے تو کانوں کان خبر نہ ہو کہ کوئی جو ہے نا اسپیشل ڈش ہے، اکیلے ہی جو ہے نا، خاص طور پہ جب چیز تھوڑی ہو، ہر بندے کے اوپر ایک نفسی تاری ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت انس سے کہا کہ جاؤ سب صحابہ کو بلا کے لاؤ. سارے وہی اصحاب صفا والے جو بیچارے فقر کا شکار رہتے تھے، بھوک اور پیاس کے اندر ہوتے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں وہ اتنا سا کھانا، جگہ کیونکہ حضرت جو ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حجرہ چھوٹا تھا، تو 10 صحابہ آتے گئے ٹولیوں کی شکل کے اندر اور اس میں سے کھاتے گئے.
اس طرح سے 300 لوگوں نے 300 صحابہ نے اس سے کھانا کھایا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں جب میں نے اس کو دوبارہ اٹھایا تو وہ پہلے سے زیادہ وزنی تھا، کھانا وہی، یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ اہم جو پیش آیا جس کے اوپر قرآن کی آیات بھی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام جب صحابہ نے کھانا کھا لیا، ولیمت، یہ دعوت ولیمہ تھی آپ علیہ السلام کی، سب نے کھانا کھا لیا تو آپ علیہ السلام رات میں واپس گھر تشریف لائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی دوسری جانب پردہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ چھوٹے گھر ہوتے تھے، ہماری طرح کے گھر تو ہوتے نہیں تھے کہ بیڈ رومز الگ ہیں، ٹی وی لانج الگ ہیں، ڈرائنگ روم الگ ہے، اٹیچ واش روم ہے، گراج الگ ہے۔ چھوٹے گھر ہوتے تھے، جیسے ہی انٹر ہوتے تھے وہ یہ کمرہ ہوتا تھا جس میں ساری انسان کی ضروریات ہوتی تھیں، اور واش روم جو ہے نا وہ دور علاقوں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس گھر آئے تو دیکھا کہ وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش گپیوں کے اندر مصروف ہیں۔ آپ علیہ السلام واپس تشریف لے جاتے ہیں، پھر آتے کچھ دیر کے بعد، پھر دیکھتے صحابہ وہیں پہ گھر کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے میں انکنوینئنس ہوئی، اور ایک شخص کی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے نا، پرسنل اور پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو تھے وہ اپنے جو ہے نا، جیسے دوست بیٹھ جائیں تو آپس میں گپوں کے اندر میں مصروف ہو جاتے ہیں، خوش گپیوں کے اندر۔ تو صحابہ اس خوشی کا موقع تھا، اور شادی بیاہ کا موقع تو ویسے ہی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے لوگ اس میں کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ اس موقع پہ قرآن کی یہ آیات نازل ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے بارے میں۔ آپ قرآن کی آیات دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اسی موقع پہ کیا آیات نازل ہو رہی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تم حضور علیہ السلام کے گھر پہ تب تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں حضور کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور اتنا پہلے بھی نہ ہو کہ تم کھانے کے پکنے کا انتظار کرنا شروع کر دو کہ کھانا پکے گا اور ہم کھانا کھائیں گے۔ ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے حضور کی طرف سے، فادخلوا، تو حضور کے گھر میں داخل ہو۔ فاذا طعمتم، جب تم کھا لو، فانتشروا، تو فوراً رخصت ہو جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، باتوں کے اندر مشغول مت ہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز حضور علیہ السلام کو تکلیف دیتی ہے۔ فیستحیی منکم، وہ تمہارے سے حیا کرتے ہیں، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے کے اندر حیا نہیں کرتا۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے میں جو ہے نا حجاب نہیں کرتا۔ تو اس موقع پہ حضور علیہ السلام کے یہ آداب اور صحابہ کو تنبیہ بھی ہوئی کہ کسی کے گھر جانے کے کیا آداب ہوتے ہیں، اور امت کو بھی یہ آداب جو ہے نا وہ پہنچ گئے کہ اگر کسی کے گھر جانا ہو دعوت پہ تو یہ نہ ہو کہ جی دعوت کا ٹائم ہے رات 8 بجے اور آپ جو ہے نا 6 بجے ٹپک جائیں، کھانا بن رہا ہے اور آپ بھی بیٹھے ہوئے جو ہے نا ویٹ کریں جی کھانا بنے گا، کھانا لگے گا، اور آپ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ جائیں، اور اس ٹائم پہ بھی چلے جائیں، مہربانی۔ ہمارے یہاں اگلی پرابلم ہوتی ہے وہ ٹائم سے نا 2 گھنٹے بعد آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تکلیف کا باعث ہے مہمان کے لیے۔ جو ٹائم دیں ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ اس ٹائم پہ تو ہم گھر پہ جو نا ہماری خواتین تیار اور سرخی پاؤڈر لگا رہی ہوتی ہیں، جب ٹائم پہ جس ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ اور پھر کھا لیں کھانا تو زیادہ اتنا بھی دیر نہ بیٹھیں کہ بس وہ اگلا بندہ ہی نہ تنگ پڑ جائے، بھائی مہربانی چلے بھی جاؤ، اگلی دفعہ بھی توبہ طائب ہو جائے کہ آپ کو دوبارہ دعوت پہ نہ بلائے۔ تو یہ آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص اور بالعموم جو ہے نا یہ مہمان اور میزبان کے لیے گائیڈ لائن آئی۔ اچھا جی، یہ تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ اس کے بعد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح ہوا وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اچھا دیکھیں، بلکہ سوری ایک چیز میں ڈسکس نہیں کر سکا، یہ 2 نکاح ایسے ہیں جو بہت زیادہ نا کانٹروورشل جو ہے نا وہ بنا دیے کفار نے اس ٹائم پہ۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کی ایج کم تھی، اور اس کے اوپر میں بہت ڈیٹیل میں ہم لوگ سیشن کے اندر بات کور کر کے آ چکے ہیں پہلے، آپ لوگ جو ہے نا وہ پرانے لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا حضرت یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے، اس کی جو ہے نا وہ کانٹروورشل کرنے کی وجہ ایج فیکٹر، اور اس کے کانٹروورشل کرنے کی وجہ کہ وہی منہ بولا بیٹا، رشتہ جو تھا منہ بولا بیٹا۔ اور یہ دونوں نکاح وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیے، اللہ کے نے حکم دیا نکاح کرنے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہ جبرائیل آئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ عائشہ ہے اور یہ آپ کی بیوی ہے، حکم دیا کہ اس سے نکاح کریں۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور یہ نکاح کتنی بڑی خیر لے کے امت کے لیے آیا کہ آج جو ہماری گھریلو زندگی ہے
پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ازواجی زندگی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، اگر ایک آ جائے وہ کل کی کل حضرت عائشہ کے توسط سے امت تک پہنچی تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. وہ ساری احادیث جو پہنچی ہیں وہ حضرت عائشہ کے توسط سے پہنچی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ حضرت زینب بنت جہش، یہ واقعہ بھی میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا چکا، زوجناکہا، ہم نے نکاح کروایا آپ کا، اللہ رب العزت کے حکم پہ نکاح یہ ہوا تھا. تو یہ دو نکاح کے اوپر جو ہے نا وہ ایک کفار بہت سا جو ہے نا وہ نعوذ باللہ بکواسات کرتے ہیں. تفصیل جو ہے نا وہ آپ میرے پچھلے سیشن میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اس پہ کور کی تھی. اچھا، اگلا جو نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں آپ کو پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد نکاح ہیں وہاں پہ ہم نے یہ چیز بھی کور کی تھی کہ امت کے لیے 4 لیکن رسول اللہ کے لیے 11 نکاح تک کی اجازت تھی. کیا وجہ تھی؟ اس میں سے ایک وجہ ہم نے اس ٹائم پہ پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی جو حکمت تھی وہ دین کا پیغام پہنچانا تھا. آپ دیکھیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، پورا قبیلہ ایمان لے آیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھیں؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. حبیبہ حضرت ابو سفیان جو مسلمانوں کے دشمن اس ٹائم تک ایمان نہیں لے کر آئے. خندق میں کون قیادت کر رہا تھا ان کی؟ کفار کی، ابو سفیان. ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ، یہ ایمان لا چکی تھی. اور وہ مکہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حبشہ کی طرف بھجوا دیا تھا ہجرت کر کے. یاد ہے کہ نہیں یاد؟ ہجرت کر کے حبشہ بھجوا دیا تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں کے اندر تھی جو 80-82 کے قریب لوگ تھے جو ہجرت کر کے چلے گئے. ان کے شوہر تھے اس ٹائم پہ عبید اللہ ابن جہش، یہ ان کے نکاح میں تھیں. عبید اللہ ابن جہش. اب عبید اللہ ابن جہش وہاں پہ گیا اور وہاں پہ جا کے پہلے مسلمان تھا، وہاں جا کے کافر ہو گیا، پھر مسلمان ہوا، پھر کافر ہو گیا. اور پھر لوگوں سے کہا کرتا تھا میں نے اسلام کے جو ہے نا رخ دیکھ لیا، میں نے تصویر کے دونوں رخ دیکھ لیے، کفر بھی دیکھ لیا ہے، اسلام بھی دیکھ لیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اسلام میں کوئی جو ہے نا خیر نہیں ہے، یہ سب بس باتیں ہیں اور کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. اور ان کا جو انتقال تھا یہ بھی کفر کے اوپر ہی ہوا، یہ زندیق جو کیا کہتے ہیں مرتد ہو گئے. حضرت ام حبیبہ پکی سچی مسلمان تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی قربانی تھی. یہ ابو سفیان جو تھا وہ مسلمانوں کا دشمن اس ٹائم پہ، ابو جہل کے بعد جو سیکنڈ ان کمان تھے وہ کون تھے اس ٹائم پہ؟ ابو سفیان. ان کی بیٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کفالت اپنے اوپر لینے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے حضرت ام حبیبہ کو بھی اپنے نکاح میں لیا. تو یوں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی. آگے بڑھتے ہیں. یہ 2 نکاح کے بعد اب اس خندق اور احد کے درمیان جو بڑے اہم واقعات ہوئے اس میں سے غزوات بھی ہیں، بہت سے سرایات ہیں. اب اس ٹائم پہ مسلمان سٹیبل ہو چکے ہیں، اکانومی بھی سٹیبل ہو چکی ہے، فلرش کر رہی ہے، اور مسلمان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، حکومت بھی سٹیبلائز ہو چکی ہوئی ہے. تو اب جو جہاد ہے اس کے ایک نئے ڈائنامکس کھل رہے ہیں. اور اس ٹائم کے اوپر میں آپ کو بتا چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے تھے کہ ناؤ وی ول اٹیک دیم اینڈ دے ول نو لانگر اٹیک اس. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اب ہے نا مسلمان مضبوط ہو چکے، اب دوبارہ قریش واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بہت الرٹ تھے. جہاں سے کوئی بغاوت ہوتی تھی، مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ غزوات کے لیے، سرایات کے لیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تشکیل کیا کرتے تھے. بہت سے غزوات ہیں چھوٹے اور بڑے، اور بہت سے سرایات ہیں چھوٹے اور بڑے جو اس دوران واقع ہوئے. ان میں سے سب سے اہم واقعہ ہے بنو قرطا کا. بنو قرطا، یہاں پہ حضور علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجوایا. اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 10 محرم 6 ہجری. حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ محمد بن مسلمہ کے ساتھ 30 لوگوں کو اس لشکر کے اندر بھجوایا. چھوٹا غزوہ تھا، اور اس بنو قرطا جو تھا اس کے اوپر حملے کے لیے بھجوایا. ان کا قصور کیا تھا؟ یہ نجد کے وہ قبائل جنہوں نے غزوہ خندق کے اندر قریش کا ساتھ دیا تھا مسلمانوں کے اگینسٹ، تو ان کے اوپر اٹیک کرنا تھا. میں آپ کو بتا چکا کہ اس 10,000 کے لشکر میں سے 6,000 کس کے تھے؟ بنو غطفان کے. وہ جو نجد کے دیگر قبائل جس میں بنو غطفان بھی تھا اور دیگر قبائل بھی تھے جنہوں نے قریش کا ساتھ دیا تھا مسلمانوں کے خلاف. اب
ان کے قلوب کے اوپر روب اور دبدبا مسلمانوں کا بٹھانا امپورٹنٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی قبیلوں کے تعاقب کے اندر اس ایک قبیلے بنو قرطا کے اوپر حملہ کیا، اور محمد بن مسلمہ 30 لوگوں کے لشکر کے ساتھ جب یہاں پہ حملہ آور ہوئے تو مطلب دیٹ واز این ایبسولوٹ سرپرائز فار دیم۔ 10 لوگ ان کے قتل ہو گئے، بیشتر بھاگ گئے اپنے قبیلے چھوڑ کے، اور اس بنو قرطا کا ایک بہت بڑا سردار جس کا نام سمامہ تھا، مسلمانوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حدیث مبارکہ کے اندر تفصیل سے مضمون جو ہے نا موجود ہے۔ اس ٹائم کے اوپر دیکھیں مسجد کے اندر جو جنگی قیدی ہوتے تھے ان کو بھی مسجد کے اندر باندھا جاتا تھا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمامہ کو، یہ جو سمامہ تھے، انہیں مسجد نبوی کے اندر ایک پلر کے ساتھ، ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا قید کے، بطور قید کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے نماز کے لیے، ان کو دیکھتے اور پوچھتے اور کہتے ماذا عندک یا سمامہ، اے سمامہ کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا معاملہ، ماذا عندک کیا ہے تمہارے پاس یا سمامہ، اور یہ کیسے جواب دیتے، فقال عندی یا محمد خیر ان تقتل زاد من، اے محمد میرے پاس آپ کے لیے خیر ہے، اگر مجھے قتل کیا جائے گا تو قصاصاً تم لوگوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، اگر مجھے قتل کیا تو تم ہمیں قتل کا بدلہ لینے والے پاؤ گے، ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے، میرے لوگ قبیلے والے بدلہ لیں گے مسلمانوں سے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ ہمارے پہ احسان کریں گے تو ہمیں بھی احسان کرنے والا پائیں گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو مانگے کتنا مال چاہیے، میں مال دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے۔ اگلے دن پھر رسول اللہ ان کے پاس سے جب گزرے پھر پوچھا وہی، ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا چیز ہے جو تم ہمیں دے سکتے ہو، تمہاری جان چھوڑ دی جائے۔ پھر سمامہ نے وہی جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر مجھے قتل کیا جائے گا تو میرے قبیلے والے بدلہ لیں گے، قصاصاً قتل کریں گے آپ لوگوں کو، اگر پیسہ چاہیے تو پیسہ دے دیتے ہیں، اگر ہمارے پہ احسان کریں گے تو آپ ہمیں احسان کا بدلہ اتارنے والا پائیں گے۔ پھر تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، پھر ان سے پوچھا کہ ماذا عندک یا سمامہ، پھر انہوں نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اطلقوا سمامتا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ 3 دن مسجد نبوی کے ماحول دیکھ چکے تھے یہ سمامہ، ان کی بیڑیوں کو کھول دیا گیا، یہ مسجد سے اٹھے باہر گئے اور انہوں نے غسل کیا، اور غسل کر کر واپس جو ہے مسجد نبوی کے اندر آئے، ثم دخل المسجد فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے جنگی قیدی، سردار بڑے، اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھیں جب قید میں تھے تب پڑھتے تو زیادہ فائدہ ہوتا نا، قید چھوٹ جاتی، جب رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا پھر انہوں نے آ کے جو ہے نا وہ شہادہ پڑھی۔ وجہ کیا تھی کہ اگر قید میں پڑھتے تو ان کی اتنے غیرت مند تھے، یہ اتنے غیرت مند تھے کہ یہ مطلب ایک امپریشن جاتا تھا کہ شاید میں نے پریشر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے جب آزاد کیا اس کے بعد یہ غسل کر کے آئے، اتنے سمجھدار تھے، غسل کر کے آئے، 3 دن تک مسلمانوں کا ماحول دیکھ لیا۔ دیکھیں 3 دن کا مطلب ہے 15 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، مسجد نبوی کے اعمال دیکھے ہوں گے، اصحاب صفہ والے بھی موجود ہیں، ان کا پڑھانا بھی دیکھا ہوگا، پورا اسلام کو دیکھا، اس کے بعد خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہنے لگے، اب یہ آگے ان کا جو جملہ ہے نا یہ غور سے سنیں، بڑی کمال کی روایت ہے۔ کہنے لگے یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اللہ کی قسم اے محمد آج سے پہلے آپ سے زیادہ مبغوض شخص جس سے میں نفرت کرتا وہ آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن آج فقد اصبح وجہک احب الوجوہ، لیکن آج کے بعد آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلے سب سے زیادہ نفرت میں آپ سے کرتا تھا اور اب سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگے واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک،
آج سے پہلے اسلام مجھے سب سے زیادہ مبغوض ترین مذہب تھا میرے نزدیک، سب سے زیادہ نفرت میں اسلام اور مسلمانوں سے کرتا تھا۔ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّ، آج اسلام سے میں تمام مذاہب سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجیے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَهُ أَن يَعْتَمِرَ، کہ یہ عمرہ کریں، اور ان کے عرب کے جو قریش تھے ان کے ساتھ قریبی روابط تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ مکہ گئے، انہوں نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد جو مکہ کے بڑے سردار اس ٹائم پہ تھے، ابو سفیان اور باقی، وہ ان سے کہنے لگے کہ کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ ان کے سارے نماز پڑھتے ہوئے سارے معاملات دیکھ لی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤں، اور پھر انہوں نے ایسا تھریٹ کیا قریش کو، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم واللہ لا یأتیکم من الیمامۃ حب حنطۃ، اللہ کی قسم یمامہ سے اے مکہ والو تمہارے پاس ایک گندم کا دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے۔ ان کا قبیلہ جو تھا وہ درمیان مکہ اور یمامہ کے درمیان تھا، اور مکہ والوں کی جو ساری گندم تھی وہ یمامہ سے آتی تھی، اور یہ درمیان میں تھے۔ ان کے قبیلے سے گزر کے جو ہے نا وہ تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اب ہمارے قبیلے کے پاس سے ایک دانہ بھی تمہاری گندم کا نہیں گزر سکتا جب کہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ دے۔ اب ان کی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہماری ٹریڈ، پہلے وہ بیچارے مطلب آخری سانسیں لے رہی تھی حکومت قریش کی، اب ان کے لیے اور ایک بہت بڑا یہ تھریٹ لاگو ہوا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گندم نہیں بند کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ سے کہا کہ ان کی گندم کو جانے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی نرمی کا معاملہ کیا ان کے ساتھ۔ تو یہ ایک سرایا تھا جو اس موقع کے اوپر پیش آیا۔ اچھا، دوسرا جو اسی دوران ایک سریہ ہوا ہے وہ عبداللہ بن جہش عبیدہ معذرت کے ساتھ، دوسرا جو اہم سریہ ہے وہ ہے عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بڑا زبردست اور بڑا مشہور اور معروف بھی یہ غزوہ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 300 کا لشکر جو ہے نا روانہ کیا، اور اس کے جو سردار تھے یہ عبیدہ ابن جراح تھے۔ اور جو مکہ کی جو کوسٹل لائن ہے، آپ کو میں میپ بھی پہلے دکھا چکا ہوں، کوسٹل لائن جو ریڈ سی ہے، ریڈ سی کے نیچے کی طرف جو پوری کوسٹل لائن ہے، اب چونکہ مکہ والے جب تجارت کرتے تھے پہلے تو وہ مدینہ سے ہو کر جو ہے نا وہ شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ اب چونکہ درمیان میں مسلمان آ چکے تھے اور مسلمان کی پوری پینیٹریشن تھی اس ریجن کے اندر، اب مکہ والے نے ٹریڈ تو کرنی تھی نا شام کی طرف سے، اب انہوں نے اپنا جو ہے ایک آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹ بنایا جو کوسٹل لائن کے پاس سے گزر کر آگے شام کی طرف جایا کرتا تھا، اوپر کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریڈ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پہلے بھی آپ علیہ السلام نے یہ ان کے اوپر جو ہے نا ان کو فائنینشلی جو ہے نا کمزور کرنے کے لیے، ان کی اکانومی کو کمزور کرنے کے لیے پہلے بھی رسول اللہ نے ان کی ٹریڈ کوریڈورز کے اوپر حملہ کیا۔ اب یہ ایک اور حملہ تھا ان کی ٹریڈ کوریڈور پہ، جب اب وہ جس رستے سے تجارت کر رہے تھے اس رستے کے اوپر عبیدہ ابن جراح کو 300 جو ہے نا وہ 300 کا لشکر دے کے بھجوایا، اور یہ بہت دور کا سفر تھا، مشکل سفر تھا، اور سمندر کے پاس آپ کو پتہ جو ساحلی پٹی ہوتی ہے وہاں پہ سفوکیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی کی شدت اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے وہ بہت انٹالریبل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پہ نا سروائیو کرنا اور وہاں پہ چلنا پھرنا۔ بہت سخت غزوہ تھا، عبیدہ ابن جراح تھے لیکن، اور 300 کے ساتھ 300 جو ہے نا مضبوط صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے۔ یہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر کرتے رہے، جس قافلے کا تعاقب کرنا تھا وہ قافلہ تو نہیں ملا، لیکن ہم درمیان کے اندر ہمارے پاس جتنا زیادہ راہ تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور حتیٰ کہ عبیدہ ابن جراح نے ایک موقع کے اوپر جتنے 300 لوگ تھے ان سب کا جو مال تھا، جو بچا ہوا تھا کھانا پینا، اس کو جب جمع کیا تو وہ تھوڑی سی کھجوریں بنی۔ پھر وہ ایک کھجور پورا دن ایک آدمی کو دیتے جس کو وہ چوستے تھے، پورا دن ایک کھجور کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا، تو پھر وہ صحابی جو اس لشکر کے اندر تھے وہ بیان کرنے لگے کہ ہمیں اس ایک کھجور کی قدر اس وقت آئی جب وہ ایک کھجور بھی میسر نہ رہی۔ شدید فقر کے اندر، دھوپ اپنی جگہ کے اوپر، ہیومیڈیٹی اپنی جگہ کے اوپر، اور سفر کی تھکاوٹ اپنی جگہ پہ، اور بھوک کی شدت اپنی جگہ کے اوپر، ایسے ہی نہیں یہ دین ہمارے تک پہنچا، اتنی قربانیوں کے بعد پہنچا۔
اور جب یہ ساحلی پٹی کے پاس وہاں پہنچے ہیں اور وہاں پہ بھی کوئی کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اب عبیدہ ابن جراح بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سمندر سے اب اللہ کی غیبی مدد آئی. سمندر سے ایک موج آئی اور اس موج کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ باہر آ کے گری مردہ حالت کے اندر. تو ہم اس کے پاس آئے تو میں نے جو ہے نا ہم دیکھ کر کہنے لگے یہ تو مردار جو ہے نا وہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ، میتہ جو ہے وہ حرام ہے. تو ہم نے پہلے کہا کہ یہ تو حرام ہے ہمارے لیے، ہم نہیں کھا سکتے، لیکن اس کے بعد مجھے وہ احکامات یاد آئے کہ اگر کوئی اضطراری کیفیت ہو تو اس اضطراری کیفیت کے اندر کھایا جا سکتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے. اضطراری کیفیت تھی. تو بہرحال یہ جو مردار تھا، مردار مچھلی کا مردار تو جائز ہے نا، سمندر کا جو مردار ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے. تو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی سے کھانا شروع کیا. سارے 300 جو لوگ تھے کئی دن تک کھاتے رہے، کئی دن تک اس میں سے کھاتے رہے. اور اس کی جو آنکھ کا حصہ ہے عبیدہ ابن جراح بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کی آنکھ کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں ایک بندہ کھڑا ہو جاتا تھا، اتنی بڑی اس کی آنکھ کا وہ کیا ہوتا ہے جو ایک جو آئی بال کی جو جگہ ہوتی ہے نا، جو ایک ساکٹ ہوتی ہے، آئی ساکٹ جو ہوتی ہے، اس کی اتنی بڑی تھی ساکٹ کہ اس کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا. اور اس کی ایک جو ہڈی تھی اس ہڈی کو ہم کھڑا کرتے، اس کے نیچے سے ایک اونٹ کے اوپر ایک سوار گزر جاتا. اتنی بڑی مچھلی تھی، ویل یا پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. اور ہم اس سے کھاتے رہے اور اس کی آنکھ کے نیچے وہ جو چربی تھی نا، وہ اس سے ڈول بھر بھر کے وہ چربی نکالا کرتے تھے. اور وہ چربی جو ہے نا وہ یہ گھی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا کھانا پکانے کے لیے. ہم وہ کھاتے رہے اور کھاتے حضرت عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ہمارے جو ہے نا وہ وزن بڑھنا شروع ہو گیا. کتنے دن ہم اس سے کھاتے رہے. اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ ضیافت تھی ان مجاہدین کی. تو خیر جب یہ واپس بڑے عرصے کے بعد مدینہ کو 1-2-4 ہفتے کا ٹرپ نہیں تھا، مہینوں کا ٹرپ تھا یہ. اور کتنا ٹائم وہاں پہ قیام کیا ان کے تعاقب کے اندر کہ کوئی قافلہ گزرے ہم اس کو پکڑیں. خیر جب یہ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ علیہ السلام کو پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی نے کہا میرے لیے نہیں کچھ تم مچھلی میں سے لے کر آئے، تو مجھے اگر اس کا کوئی حصہ تو مجھے بھی دو. اللہ کے نبی نے پھر بیان کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مدد تھی، یہ ایک رزق کا اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا تھا اور یہ بالکل تمہارے لیے حلال اور جائز تھا. تو یہ تھا سریہ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں پہ نا بہت سے واقعات ہمیں سمجھنے کے لیے ملتے ہیں. اسی سفر کے اندر ایک مجاہد تھے، وہ ان کا آپ جذبہ دیکھیں، خود کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سفر کے دوران بہت سے اونٹ بھی تھے. تو انہوں نے وہ اونٹ جو تھے پہلے وہ کھاتے رہے، جتنا ان کے پاس تعداد رہا تھا وہ استعمال ہوا. جب وہ ختم ہو گیا پھر انہوں نے اپنے اونٹ ذبح کرنا شروع کر دیے. 1 اونٹ 2 اونٹ اور 6-7 اونٹ ذبح کرتے رہے. پھر عبیدہ ابن جراح نے منع کر دیا کہ اونٹ نہ مزید ذبح کریں، ہمیں سواریوں کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے یہ سودا کر لیا کہ مسلمان تو بھوک سے نڈھال تھے، ایک راستے کے اندر ایک جو ہے نا ایک شخص کو کھجوروں کے عوض میں اپنے اونٹ بیچ دیے، سودا کر لیا. پھر عبیدہ بن جراح نے جو ان کو روکا. یعنی کہ اتنی سخاوت تھی کہ مجاہدین جو اس ٹائم پہ بھوکے اور پیاسے تھے ان کے لیے اپنے اونٹ ذبح کرنا شروع کر دیے. دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ. ہم نا پروفٹ میں سے نا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں نا جتنا انکم جو ہوتی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. عموماً اپنے کیپٹل اماؤنٹ سے، رأس المال سے نا پیسہ نہیں کوئی خرچ کرتا. ایسا نہیں کوئی کرے گا اس کی دکان میں جتنا مال پڑا ہوا اس مال میں سے نکال کے دینا شروع کر دے. تو ان کے لیے تو وہ جو اونٹ تھے وہ تو ان کے لیے ٹریڈ کا ذریعہ تھے، ان کی جو ہے نا اصل کیپٹل تھا، وہ کیپٹل اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. یہ صحابہ اور ہمارے میں فرق ہے. تو یہ دوسرا غزوہ. اس کے بعد تیسرا غزوہ جو اسی دوران ہوا وہ ہے سریہ عبد الرحمن بن عوف. یہ کون ہے عبد الرحمن بن عوف؟ 10 مبشرہ کے صحابی، اور کتنے بڑے کاروباری بزنس مین ہیں، ہم اس کے اوپر بات کر چکے. جب ان کا وصال ہوا تو 40 ٹن سونا تھا ان کے پاس، اور بالکل جب مدینہ کے اندر ہے تو بالکل کنگال تھے، 0 سے سٹارٹ کیا. اور جب وصال ہوا تو 40 ٹن کتابوں میں لکھا ہوا سونا تھا، من نہیں ٹن، ٹھیک. اور تولا نہیں، ہم تو تولے میں تولا لے کے جس بندے کا 10-15 تولے سونا ہے وہی زمین پہ اس کے پاؤں نہیں لگتے اس ٹائم پہ، جتنا سونا مہنگا ہو چکا ہے. 40 ٹن سونا کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایگریکلچر پراپرٹی تھی ان کے پاس، کمرشل پراپرٹیز تھیں، ریزیڈینشل پراپرٹیز تھیں، جنگی گھوڑے تھے، اونٹ تھے، کیٹل فارمز تھے. اتنی بڑی جو ہے نا میراث، اور پھر بھی 10 مبشرہ کے صحابی اتنے بڑے کاروباری،
اور پھر مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور کہا کہ اے عبد الرحمن، میں تمہیں ایک غزوے پہ دومت الجندل، اب یہ دومت الجندل پہلے بھی غزوہ یہاں پہ مسلمانوں کا ہوا ہے، یہ دوسرا غزوہ ہے، اور یہ بالکل عرب کی باؤنڈری کے اوپر ہے۔ میں نے آپ کو اس ٹائم پہ میپ بھی دکھایا تھا۔ یہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا، وہی کیونکہ یہ بیلٹ جا کے کنیکٹ ہوتی تھی رومن امپائر کے ساتھ، تو رومن امپائر کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا یہاں پہ۔ تو حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کو اتنے دور غزوے پہ بھجوایا۔ دیکھیں عموماً جو مالدار آدمی ہوتا ہے نا، وہ ذرا نا کیا ہوتا ہے، اتنا رف اینڈ ٹف نہیں ہوتا، اور لگژریز کے اندر آ جاتا ہے، اے سیز، لائٹ چلی جائے تو پنکھے پہ گزارا نہیں ہوتا، لگژریز کا نا عادی ہو جاتا۔ عبد الرحمن بن عوف مالدار تھے، اتنا مشکل غزوہ دور، اور عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ جہاں بھجوائیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا بڑا مالدار آدمی اللہ کے راستے میں نکل رہا، اتنے دور کے سفر پہ جو شدید مشکلات جس سفر کے اندر تھی۔ تو اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس کی ضرور اطاعت کروں گا، اور صبح فجر کے وقت میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اور پھر اس غزوے کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اور اس غزوے کے اندر 700 لوگوں کا لشکر تھا، 700 بہت بڑا لشکر تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف صبح مسجد میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، دیکھا عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، اور ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبد الرحمن، تو ابھی تک قافلے میں روانہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہ کہنے لگے اب آپ نبی علیہ السلام راتوں رات 700 لوگوں کے جو لشکر تھا اس کو آپ علیہ السلام روانہ کر چکے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرے دل میں چاہت تھی کہ میں آپ سے آ کے ملوں، اور ملنے کے بعد آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، اور پھر نماز کے بعد میں اپنے قافلے میں روانہ ہو جاؤں گا، میں ان کو پکڑ لوں گا، تعاقب کر لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ آپ دیکھیں آپ علیہ السلام کیسی محبت کرتے تھے صحابہ کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، انہوں نے امامہ پہنا ہوا تھا، امامہ پہننا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی سنت ہے۔ انہوں نے امامہ پہنا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امامہ کھولا، اور اپنا امامہ جو ہے کالے رنگ کا ان کے سر کے اوپر باندھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعا کی اور ان کو نصیحتیں کی، اور ان کو اس غزوے کی طرف روانہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سر کے اوپر امامہ باندھا کالے رنگ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ شمائل کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کالا امامہ پہنا کرتے تھے، اور کسی رنگ کا امامہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جو حضور پسند کرتے تھے وہ کالے رنگ کا امامہ ہے۔ سفید کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سفید مطلقاً نبی علیہ السلام کو کپڑا رنگ جو ہے نا پسند ہے، لیکن آپ شمائل کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو جب دیکھتے ہیں ذخیرہ، تو بار بار آپ کو نظر آئے گا وعلیہ امامۃ السوداء، رسول اللہ داخل ہوئے یا غزوے کے لیے نکلے، رسول اللہ کے سر کے اوپر کالے رنگ کا امامہ تھا۔ تو یہ دو رنگ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اچھا، تو اس موقع پہ، اب اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو جو نصیحتیں کی وہ نصیحتیں پڑھنے اور سننے کے لائق ہیں۔ پہلی نصیحت نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف سے کی کہ تم حملہ کرنا ان کے اوپر اللہ کے نام سے، اور جو تمہارے سے لڑیں، تمہارے سامنے اسلحہ نہ ڈالے، ان کے ساتھ تم لڑو گے، اور جو مال غنیمت میں اس میں کسی طرح سے خیانت کا ارتکاب نہ کرنا اے عبد الرحمن، اور پھر اگلا اپنے وعدوں کو پورا کرنا، جو تم زبان سے عہد کر چکو اس کی جو ہے نا اس کی رعایت کرنا، اور کسی بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف 700 لوگوں کے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، وہ شخص جو سرنڈر کر دے اس کو قتل نہیں کرنا، جو تمہارے سے لڑنے کے لیے میدان میں اس کو قتل کرنا ہے، اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت بھی دینی۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کو یہ نصیحت کی، اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور پھر حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص جب کوئی قوم کے اندر دھوکہ عام ہو جاتا ہے
تو اللہ ان کی فصل کے اندر، پیداوار کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ یہ اس حدیث مبارکہ کے میں آپ کو نکات بیان کر رہا ہوں جو رسول اللہ نے بیان کیے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بیان کیا، اب دیکھیں ہمارے پاکستان کی حالت دیکھیں اور ان احادیث کو غور سے اس کے اوپر اپنی پریکٹیکلی اپلائی کریں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس قوم کے اندر دھوکہ عام ہو جاتا ہے، اس قوم کے اندر اس کی جو زراعت اور پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کم کوانٹٹی کے اندر بھی اور کوالٹی کے اندر بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو وعدوں کی لاج نہیں رکھتے، اپنے وعدے توڑ دیتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو قوم زکوٰۃ دینے سے انکار کرتی ہے تو اللہ رب العزت بارشوں کو روک لیتے ہیں، یا بے موسمی بارش ہوتی ہیں، جو بارشیں ہوتی نہ ہوں تو ہوتی نہیں ہیں، جب ہوتی ہیں تو وہ سیلاب اور طوفان بن کر آتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، وہاں پہ ایسی ایسی امراض اللہ پھیلا دیتا ہے جن کا نام ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا، طاعون، کووڈ اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہے ایسے وائرل ڈیزیزز۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ جس قوم کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو قوم اللہ کے قرآن سے ہٹ کر فیصلہ کرتی ہے، ان کا آئین اور دستور قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوتا، تو اللہ ان کو اندرونی نفرتوں کا اور خانہ جنگیوں کا شکار کر دیتے ہیں، آپس میں لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر یہ جو ہے نا صحابہ کو نصیحت کی۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف یہاں سے نکلے، اپنے سرائے اپنے جو ہے نا وہ 700 کے لشکر کے ساتھ ملے۔ جب وہاں پہ دومت الجنت جندل کے مقام کے اوپر پہنچے، کئی مہینوں کا سفر تھا، یہ کوئی دنوں کا نہیں تھا، بالکل عرب کی باؤنڈری کے اوپر یہ سفر، یہ جو ہے نا وہ دومت الجندل تھا، اور یہ 6 ہجری شعبان کا واقعہ ہے۔ جب وہاں پہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پہ عیسائی آباد تھے سارے اس ٹائم پہ، کیونکہ یہ رومن امپائر کے انفلوئنس کے اندر تھا، تو 3 دن تک ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب بھی کوئی لشکر کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی، تو سب سے پہلے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو 3 دن تک انہوں نے وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کی شان، وہاں کا جو بڑا سردار تھا وہ آیا، اور 3 دن کے اندر اس نے جب اسلام کے اوپر غور اور فکر کیا، اسلام کے جو اس کے ذہن میں اشکالات تھے پوچھے، حل ہوئے، تو وہ تیسرے دن آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دومت الجندل کا جو بڑا سردار تھا وہ اب مسلمان ہو گیا۔ سردار مسلمان ہو گیا تو پورا علاقہ مسلمان ہو جاتا تھا اس کی جو ہے نا وجہ سے۔ تو یوں جنگ نہیں ہوئی، ان لوگوں نے مسلمانوں کے آگے سرنڈر کر دیا، اور سردار جو تھا وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد بھجوایا، آپ علیہ السلام کو خوشخبری دی، اور نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں دومت الجنت جندل کے کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے واپس ان کو جواب یہ بھجوایا کہ تم اس کے سردار جو ہے، جو ایمان لے کر ہے، اس کی بیٹی سے شادی کرو تاکہ اسلام پھیل سکے وہاں پہ اس کے ذریعے سے۔ عبد الرحمن بن عوف تو مالدار تھے، انہوں نے دومت الجندل کا جو سردار جو ایمان لے کر آیا تھا اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور واپس جب یہ مدینہ آئے، نکاح کر کے عبد الرحمن بن عوف نکاح بھی کر لیا، نکاح کے ساتھ واپس مدینہ آئے، تو ان کے ساتھ ان کی یہ دوسری بیوی بھی موجود تھیں، جو بعد میں مدینہ کے اندر ابو سلمہ کے نام سے معروف ہوئی۔ تو یہ تھا دومت الجندل۔ اگر آپ تھوڑا سا ریکیپ کریں تو دیکھیں، دومت الجندل بہت بڑی اسٹیٹ تھی رومن امپائر کے انفلوئنس کے اندر، کرسچنز آباد تھے۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ دوسری طرف اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن ابی طالب کہاں گئے تھے؟ حبشہ، وہ مکی دور میں، اور وہ ہدایت کا ذریعہ بنے نجاشی کی۔ تو ادھر سے وہ جو پوری ایک نجاشی کی حکومت تھی، وہاں پہ بھی اسلام پینیٹریٹ ہو رہا تھا۔ دوسری طرف یہ دومت الجندل کا ایک نیا دروازہ اسلام کی پینیٹریشن کا کھل گیا۔ اور پھر مصعب بن عمیر جو تھے، میں آپ کو بتا چکا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مدینہ والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اوس اور خزرج کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور مدینہ کے اندر ریاست مدینہ قائم ہونے کا ذریعہ بنے۔ یہ تھے صحابہ رضوان اللہ اجمعین، جو جہاں چاہتے تھے وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے تھے۔ یہاں تو جہاد کے ذریعے تھے تھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے سے حبشہ میں کیسے پھیلا؟
حبشہ کے اندر کون سا جہاد کیا تھا جابر بن ابی طالب نے؟ کوئی جہاد کیا تھا؟ دعوت دی تھی نا نجاشی کو، نجاشی اسلام کی حقانیت کو مان چکا، قبول کر لیا. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کون سا جہاد کیا تھا آ کر اوس اور خزرج کے ساتھ؟ دعوت دی، قبول کر لیا اسلام. تو یہ تھے صحابہ رضوان اللہ اجمعین. اس کے بعد ایک آخری غزوہ جو اسی دوران، مطلب اور بھی غزوات ہیں مختصر، لیکن ایک بنو لحیان، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اس قبیلے والوں نے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو شہید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ بھی لے رہے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا دھوکے کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غزوے کے اندر، بنو لحیان کے غزوے میں خود بنفس نفیس شامل ہوئے. یہ تقریباً 200 میل مدینہ سے 200 میل کے فاصلے کے اوپر موجود تھا، اور ایسے بزدل لوگ تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان، ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ تھا، تو انہوں نے مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں کی. یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر نہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، غاروں کے اندر گھس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹولیاں بنائی اور صحابہ کو ان کے تعاقب میں بھیجا، لیکن یہ ایسے جو ہے نا وہاں کے لوکل جو ہے نا جیوگرافی سے اویئر تھے، یہ ایسی غاروں کے اندر گھسے کہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کا روب اور دبدبہ ان کے اوپر جو ہے نا سوار ہو گیا. اور یہ جو تھا علاقہ بنو لحیان کا، یہ مکہ کے بھی بہت قریب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی ایک عرب کے اندر رٹ قائم ہو چکی ہوئی تھی، قریش کا پلڑا بالکل اب جو ہے نا وہ ہلکا ہو چکا ہوا تھا. اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اوپر روب ڈالنے کے لیے 10 لوگوں کا قافلہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا سرپرستی کے اندر بھجوایا. اور جب ان کو پتہ چلا قریش کو کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کی روح جو ہے وہ نکل گئی. اور حملہ نہیں کرنا مقصود تھا، صرف روب اور مسلمانوں کا ایک جو ہے نا دبدبہ بٹھانا مقصود تھا. جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ ان کے جو ہے نا صفوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، خوف کہ جو ہے نا پوری فضا پھیل چکی ہے، تو وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق واپس آ گئے. تو یہ کچھ اہم غزوات تھے جو اس دوران پیش آئے. اور باقی انشاءاللہ یہاں سے ہم مزید جو ہے نا کچھ اور تفصیلات ہے وہ کل انشاءاللہ دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.